تمہارا نصیب لکھنے والا اللہ ہے، وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو لفظ اللہ پکارتے ہوئے تمہاری سانسیں تھم جائیں۔ اس نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ تم سے ہر غرض سے پاک محبت، خالص اور قیمتی محبت، نایاب اور مقدس محبت۔ تو پھر خود سوچو، وہ اللہ ہمارا اتنا پیارا اللہ کیسے تمہارے نصیب میں کچھ برا لکھ سکتا ہے؟ اگر ایک ماں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھے تو وہ بھی کوشش کرتی کہ اپنی اولاد کے نصیب میں دونوں جہانوں کی خوشیاں لکھ دے، اتنا کچھ لکھ دے کہ اس کی اولاد کبھی بھی کوئی محرومی محسوس نہ کرے۔ تو میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی کبھی جان نہیں سکتا، اللہ تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا، وہ تو اس راز سے بھی واقف ہے جو ہزاروں پردوں میں چھپا ہے، وہ ان خزانوں سے بھی واقف ہے جو سمندر کی تہ کے نیچے کہیں دور چھپے ہیں، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس نے اپنے ہر بندے کا نصیب بہت پیارا لکھا ہے۔ اگر کچھ غم ہے تو وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہیں، اگر کچھ دکھ ہے تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ اپنی طرف موڑ لانے کے لیے ہیں۔ اگر کچھ مشکلات ہیں تو وہ بھی ڈھیروں آسانیاں لانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ اپنے معجزوں اور کرشموں کی روشنی دکھانے کے لیے ہے۔ اگر کہیں دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی پسند کا بنانے اور نکھارنے کے لیے ہے۔ دنیا کے رنگ کی بدولت دل پر لگے زنگ کو اتارنے کے لیے ہے، بے سکونی نکال کر دل میں سکون ڈالنے کے لیے ہے۔ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مہر نہیں لگائی کہ بس اب جو ہوگا اسے لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب کو اٹل نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ تم جیسے چاہو نصیب کے صفوں میں رنگ بھر سکتے ہو، تم جیسے چاہو اپنی چاہت نصیب کی کتاب میں لکھ سکتے ہو۔ تمہاری نصیب کی کتاب میں کچھ صفحات چھوڑ دیے تاکہ تم اسے اپنی پسند کے مطابق بھر سکو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں نصیب بدلنے کا بڑا طاقتور ہتھیار دیا ہے؟ پھر بس تمہاری فریاد ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمہارا یقین ہوتا ہے اور اس کا کن فیکن ہوتا ہے، تمہارا صبر ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تمہارے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس پر بھرم ہوتا ہے اور وہ اس بھرم کو اور بھی مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ جب تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو نا تو وہ تمہارا سر کبھی بھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب تم اسے روز پکارتے ہو نا تو وہ تمہاری آواز کو اپنی پسندیدہ آوازوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، ہر بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، اور ہمیشہ تمہیں سنتے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے تمہیں سننا بہت پسند ہے۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری چاہت کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، پھر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، تو پھر وہی ہوتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ جب تم اس کے حکم پر لبیک کہتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، پھر سارا جہان اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے، پھر ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر سارے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، پھر منزلیں شاندار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے نا تو پھر نصیب اور بھی محبت سے، بڑی چاہت سے تمہارے چاہت کے مطابق لکھے جاتے ہیں، تمہارے حق میں بہترین کر کے تمہارے لیے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔
تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے مستقل سکون تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے خوشیوں کا جہان عطا کر دیا جاتا ہے، کامیابیوں کو تمہارے نام کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا کون سا کام ہے جو تکمیل تک نہ پہنچ سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا دکھ ہے جو خوشی میں نہ بدل سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا کاروبار ہے جو چل نہ سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا غم ہے جو ٹل نہیں سکتا ہو؟ سنو، تم نے اپنا مقصد اللہ کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیاوی مقصد کیسے خود بخود پورے ہوتے ہیں۔ سنو، تم نے اپنی ترجیح نماز کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے کامیابی کے در کھل جاتے ہیں۔ سنو، تم نے اللہ کی یاد کو دل میں بسا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے خوشیاں تم تک آنے کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ سنو، تم نے دین کو مکمل اپنا بنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیا کیسے خود ہی تمہارے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے۔ لیکن تم تب تک بہت دور نکل چکے ہوگے، اس مقام تک جہاں تم اللہ کی محبت کو پہچان لوگے۔ وہ تم سے اس قدر محبت کرتا ہے، یہ بات تم جان لوگے۔ اس مقام تک جہاں تم ہر چیز کو کھو سکتے ہو لیکن اللہ کو بالکل بھی نہیں۔ اس مقام تک جہاں اللہ کی محبت کے سامنے باقی ساری محبتیں پھیکی لگنے لگیں گی۔ تمہاری گفتگو دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ تمہاری پہلی امید اور آخری یقین اللہ بن جائے گا۔ پھر اول بھی وہی ہوگا اور آخر بھی وہی ہوگا، پھر ابتدا بھی وہی ہوگا اور انتہا بھی وہی ہوگا۔ پھر اس کی محبت میں تمہارا دل ہر پل تڑپے گا اور اس تڑپ میں سروکار ہوگا، سکون ہوگا، ایسا حسین و دلکش احساس ہوگا جو تم دنیا جہان کے لیے سارے خزانے بیچ کر بھی کہیں سے حاصل نہ کر پاؤ۔ تمہارا دل پھر اس کی محبت میں دھڑکے گا، تمہارا دل پھر فقط اسی کا نام پکارے گا۔ تم پھر اللہ کے قرب کو مانگو گے، اللہ کی محبت کو مانگو گے، بار بار مانگو گے، ہر بار مانگو گے۔ تم اس سے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ تھکو گے، وہ بھی نوازنے میں کمی نہیں کرے گا۔ اپنے لامحدود خزانوں سے تمہارا دامن بھرتا رہے گا۔ تم بس سوچو گے اور تمہیں نواز دیا جائے گا۔ تم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری پکار کو آسمانوں کے اس پار پہنچا دیا جائے گا۔ ہر چیز سے بے فکری عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا جائے گا۔ پھر تمہارے سارے مسئلے خود بخود سلجھنے لگیں گے۔ پھر تمہارے مقدر میں دونوں جہانوں کا سکھ لکھ دیا جائے گا۔ تمہارے ہر عمل کو عبادت بنا دیا جائے گا۔